السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کتنی محبت کی۔ ناظرین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان اہم افراد میں شامل تھے جو تعلیم کا ماحول نہ ہونے کے باوجود لکھنے پڑھنے کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور کافروں کے مابین جو صلح نامہ لکھا گیا وہ آپ نے ہی لکھا تھا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ کی بے لوث محبت کا ایک عدیم المثال منظر بھی سامنے آیا۔ معاہدہ لکھتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا، ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ۔ یہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحریری صلح فرمائی۔ کفار مکہ کے سفیر سہیل بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لفظ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اسی بات کا تو جھگڑا ہے کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اس صلح کی ضرورت ہی کیا تھی۔ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ۔ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے ہرگز نہ لڑتے۔ حضور نے یہ سن کر حضرت علی کو لفظ رسول اللہ مٹانے کا حکم دیا۔ اب حضرت علی کے لیے آزمائش کا مرحلہ تھا۔ عقل کا اصرار تھا کہ وہ لفظ مٹا دیا جائے، مگر عشق کہتا تھا جس ذات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مان کر ابدی عزت ملی ہے اس لفظ کو کس طرح مٹاؤں۔ عقل و عشق کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ آخر عشق بازی لے گیا اور آپ نے بہی با کمال ادب عرض کیا، ما انا بالذی امحاؤ۔ سرکار میں اس لفظ کو نہیں مٹا سکتا۔ حضرت علی عشق کے ہاتھوں مجبور تھے۔ دلوں کے حال جاننے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کی کیفیت پوشیدہ نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت علی کے عشق کو عزت بخشتے ہوئے خود ہی اس لفظ کو مٹا دیا۔ فما النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدہ۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ دیکھا کتاب عشق کے اوراق کھول کر، اول بھی تیرا نام تھا آخر بھی تیرا نام۔